سورہ انعام کی آیت نمبر 32 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور جی بہلانا، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہم صلی اللہ۔ پیچھے آیات کا جو پس منظر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کافر لوگ قیامت والے دن یہ حسرت کریں گے اور تمنا کریں گے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم نیک کام کر کے آ جائیں۔ تو اس سے یہ بات ضمناً سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اسی پر سارا دار و مدار ہے، کہ کافر وہاں جانے کے بعد بھی ادھر واپس پلٹ کر آنے کی خواہش کر رہے ہیں۔ تو انسان کی تین گویا کی زندگیاں ہیں، جو ہماری زندگیاں ہیں انسانوں کی، وہ تین زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے، وہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ارواح پیدا کی ہیں، کیونکہ اصل میں ہم روح ہیں۔ جسم تو ہمیں مل گیا یہاں بطور سواری کے، یا یوں سمجھیے بطور لباس کے۔ جیسے کپڑا اصل نہیں ہوتا، آپ نے اگر صبح ایک جوڑا پہنا ہے تو دوپہر کو دوسرا جوڑا، تو اب آپ بدل تو نہیں گئے، آپ جو ہیں سو وہی ہیں۔ کپڑے بدلنے سے انسان نہیں بدلتا۔ تو اسی طریقے سے اصل میں انسان روح ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تب بھی وہی ہوتا ہے، جب وہ 2 فٹ کا تھا تب بھی وہی انسان تھا، جب 7 فٹ کا ہو گیا تب بھی وہی ہے، جب وہ 100 کلو کا ہو جاتا ہے تب بھی وہی ہے، اور اگر 35-40 کلو کا ہوتا ہے تب بھی وہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو یکساں چیز رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی روح ہوتی ہے۔ جسم تو بدلتا رہتا ہے، اس کے طور اطوار، ڈھنگ، رنگ، ہر چیز بدلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جسم ایک وقت آتا ہے کہ روح اس جسم کو چھوڑ کر نکل جاتی ہے۔ وہ گویا کہ ایک آزاد پنچھی تھا جو کسی پنجرے میں قید تھا، تو جسم کا پنجرا ہے جس کے اندر روح قید ہو جاتی ہے آ کر، اور پھر اس کے ساتھ وہ فریفتہ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو نکل کر چلی جاتی ہے۔ تو جیسے اب پرندے کا ایک زندگی وہ تھی جو پنجرے میں آنے سے پہلے، ایک زندگی وہ جو پنجرے سے نکلنے کے بعد، اور ایک زندگی وہ جو پنجرے کے اندر۔ تو ایسے ہی ہماری روح اور ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اور کب سے تھے اللہ ہی جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی ہزاروں سال تو کم سے کم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے، تو اس سے پہلے ارواح تو بہت پہلے پیدا ہوئی ہیں، تو ان کو بھی تو کئی ہزار سال ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی روح جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے زندگی آئی یہ والی جس میں ہمیں جسم ملا، یہ پنجرے کی زندگی ہے۔ پھر اس سے آگے ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں یہ روح اس جسم سے آزاد ہو جائے گی، اور پھر آگے قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے۔ یہ ساری زندگیاں اس میں ہوں گی۔ تو اس میں سے جو انسان کے کارآمد زندگی ہے نا، وہ یہ والی ہے، دنیا کی زندگی جسے کہتے ہیں، جس میں جسم میں روح، مادی جسم میں، مٹی کے جسم میں جس میں روح آ کر پڑ گئی ہے، یہ زندگی اصل میں کارآمد ہے، مفید ہے۔
یعنی نتیجہ اس پر سارا ہے۔ عالم ارواح میں ہم سب مسلمان تھے، کیونکہ وہاں تو کسی روح نے بھی اللہ کے سامنے یہ جب پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو کسی روح نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے اختلاف ہے، یا میں اپنے ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں، یا میرا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ سب نے بیک زبان کا بھلا، کیوں نہیں، اس میں درائی کیا ہے، اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی کہ یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ تو عالم ارواح میں تو سارے ہی مسلمان تھے، اور جب دنیا میں آ گئے تو اب یہاں آ کے کام خراب ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو آگے ہے عالم آخرت ہے، جب موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو لے دے کر جو بچتی ہے زندگی، وہ یہ والی زندگی ہے جس میں انسان مادی جسم میں پیکر محسوس میں آتا ہے۔ اس زندگی میں جو کر لے گا وہ بن گیا ہے۔ اگلے آنے والی لامحدود زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اس زندگی پر ہے، محدود زندگی پر ہے۔ اب اس زندگی میں ہے کیا؟ بالغ ہونے سے لے کر موت تک اگر انسان کی زندگی، آپ کل زندگی 80 سال لگائیں، 90 سال لگائیں، تو اصل میں تو 60 سال ہی ہوتی، باقی تو بونس ہوتا ہے اوپر کا۔ تو اس میں سے بھی آدمی 20 سال تو سو کے گزار دیتا ہے، اور 12-15 سال اس کے جناب وہ بلوغت سے پہلے کی زندگی، بے ہوشی کی زندگی ایک طرح سے وہ گزر گئی۔ تو لے دے کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اپنی جنت اور آخرت بنانے کے لیے اس کے پاس بمشکل 15-20 سال ہوتے ہیں، بمشکل۔ اور اس میں سے بھی بہت سے تو اس نے اپنے شغل میں، معاش کے شغل میں پیٹ کو دے دیتا ہے انسان، اس میں سے بہت سا وقت تو آدمی بیچ دیتا ہے، ملازمت کرتا ہے تو وقت بیچتا ہے، اپنی صلاحیتیں بیچتا ہے۔ تاجر جو ہے وہ اپنے کاروبار میں لگاتا ہے اپنی صلاحیتیں، تو بہت تھوڑا سا پھر وقت بچ جاتا ہے جس میں انسان نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، باقی تو اتنی لمبا تو کام ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، لیکن ہے بہت قیمتی، بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس زندگی پر آنے والی لامحدود زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں تو ویسے دنیا کی زندگی کی مذمت ہے، یہاں اس آیت میں بھی بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن یہ مذمت جو ہے وہ ایک اعتبار سے ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی جنت کی نعمتیں ایک طرف اور دنیا کی نعمتیں ایک طرف، تو دنیا کی نعمتیں دور دور تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نہ یہاں کی خوشی جنت کی خوشی سے کوئی تقابل رکھتی ہے، نہ یہاں کا غم وہاں کے غم سے کوئی جوڑ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں کی کتنی آپ بڑی سے بڑی تکلیف کسی انسان کو کیا دے سکتے ہیں، وہ مار دیں گے اس کو بس، اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا۔ لیکن جہنم وہ ہے جہاں موت بھی نہیں آئے گی، جہاں موت کو بھی موت ہے، یا آگ ہے، آگ سے انسان جلا دیا جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ اور اس آگ میں کیا جوڑ ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو اس لیے اور پھر آگے جنت کی اگر آپ نعمتوں میں چلے جائیں تو دنیا کی کوئی خوشی اصل میں صحیح خوشی ہے ہی نہیں۔ جنت میں خالص خوشی انسان کو ملے گی، خالص، اس میں کوئی غم نہیں ہوگا، جبکہ یہاں کی ہماری خوشیاں غم کے ساتھ پہلو بپہلو چل رہی ہوتی ہیں۔ ماں باپ بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ایک آنکھ سے خوشی کے آنسو آ رہے ہیں، ایک آنکھ سے غم کے آنسو جا رہے ہوتے ہیں۔ خوشی اس بات پہ کہ فریضہ ادا ہو گیا، اور غم اس بات پر کہ بچھڑے ہیں، جدائی ہوئی ہے۔ ایک گھر میں ایک وقت گزارا ہے ایک بندے نے، اور اس گھر سے نکل کے جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ غم ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہو رہا ہے، دنیا میں آ رہا ہے، تو خوشی بہت ہے، لیکن ساتھ ہی موت کا پہرا لگا ہوا ہے، وہ غم بھی دے دیتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے دنیا کے اندر خالص خوشی، خالص راحت، خالص سکون تو مل ہی نہیں سکتا انسان کو۔ جو آدمی اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے وہ ایک لا حاصل، سعی لا حاصل کرتا ہے، ایسے کام کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے جو اس نے ہونے ہی نہیں ہے۔ جب آدمی ایسے کام کو اپنا ہدف بنا لے تو پھر پریشانی اٹھاتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو سمجھنا چاہیے، اس کی نیچر کیا ہے، اور اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں ہر صورت میں اس کو جناب بہت ہی زیادہ راحت، آرام، سکون، تعیش، لگژری بنانے کی کوشش کرنا، یہ اپنے آپ کو خام مشقت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا نہیں کیا کہ اس کے اندر آپ یہ کر سکیں، کیپیسٹی نہیں ہے اس کے اندر، استعداد ہی نہیں ہے۔ یہ ایک طرف سے اگر آپ پیسہ زیادہ کما کر لائیں گے
تو دوسری جانب آپ کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، جب کیا کریں گے؟ اگر بھوک ہوگی تو محبت ہوگی، پیٹ بھر جائے گا تو محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ وہ محبتیں تو پیسے سے خرید نہیں سکتے، جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں تو آپ وہ تعلقات، وہ محبت، وہ الفت تو نہیں لا سکتے۔ تو یہ تو دنیا کا نظام ہی کچھ ایسا ہے بہرحال۔ تو اس لیے آخرت کے مقابلے میں فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اعتبار تو یہ ہے اس دنیا کا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اور اچھی بھی، معیار کے لحاظ سے بھی اچھی، مقدار کے لحاظ سے بھی اچھی، یعنی کوانٹٹی بھی اس کی زیادہ، کوالٹی بھی اس کی زیادہ۔ دنیا کی زندگی میں نہ کوانٹٹی ہے نہ کوالٹی ہے، یہ تو ہے بھی بہت تھوڑی اور ہے بھی بہت عجیب و غریب سی۔ اس لحاظ سے تو دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ کھیل ہے، کھیل کی اصل کے مقابلے میں پھر بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ ہے، وہ ماچس کی ڈبیا لے کر اس کو اکٹھے کر کے جوڑ کر چلا رہا ہے، بہت ساری ڈبیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں، کہتا ہے یہ ریل ہے، یہ ریل ہے۔ اس کا ابا کہتا ہے بیٹا یہ ریل نہیں، یہ کھیل ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ابا یہ تو ریل ہے، یہ دیکھیں انجن ہے، یہ اس کے ڈبے چل رہے ہیں۔ تو تیسرا آدمی جو پاس کھڑا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ بچہ ہے اس لیے بیچارے کو سمجھ نہیں، اسے کیا خبر کہ ریل کیا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ریئلٹی ہے، یہی تو سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ہے، اسی کے لیے ہمیں سب کچھ جینا ہے، مرنا ہے، دن رات ایک کرنا ہے، صلاحیتیں ساری اسی میں جھونک دینی ہے ہمیں تو، ہاں اور تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہ بہت کچھ ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اصل ریل تو کہیں اور ہے، اصل زندگی تو کہیں اور ہے۔ یہ تو یہاں تو تمہیں صرف نمونے دکھا رہا ہوں میں اپنی نعمتوں کے، کہ یہ نعمت بھی ہے، یہ انگور بھی ہوتا ہے، یہ سیب بھی ہوتا ہے، یہ فلاں چیز ہوتی ہے فلاں، تاکہ تمہیں جنت کی نعمتوں کا کچھ نمونہ سامنے آئے تو سمجھ سکو کہ وہاں کیا ہے۔ ورنہ اصل میں تو جنت کی حقیقت انسان یہاں رہ کے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اور میں جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں بنائی ہیں اور نعمتوں کا وہ معیار بنایا ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی انسان کے دل پر اس کا ہلکا سا خیال بھی نہیں گزرا۔ یعنی آپ بیٹھ جائیں اور جتنی زیادہ سے زیادہ آپ امیجینیشن، بہت اچھے امیجینیشن والا انسان کو بلا لیں جو بہت ہی کریٹیو قسم کا مائنڈ ہوتا ہے جس کا، اسے کہیں کہ تو سوچ کہ جنت میں فلاں نعمت کتنی عمدہ ہوگی، سیب کتنا عمدہ ہوگا، مثلا یہ جو سیب ہے اس کو 10 گنا عمدہ کر لیں، 100 گنا عمدہ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں ولا خطر علی قلب بشر، یہ کسی انسان کے دماغ میں صحیح ایگزیکٹ وہ آ ہی نہیں سکتی۔ تو جنت تو یہ ہے، بس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے نمونے سمجھانے کے لیے یہ ہمیں کچھ تھوڑا سا عطا فرمایا۔ جسے فرمایا کہ اے انسان یہ کھیل ہے، آخرت کے مقابلے میں واقعی کھیل ہے۔ جیسے کھیل کی حقیقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، کھیل کی حقیقت کے، جیسے مثلا کبڈی ہے، کشتی ہوتی ہے 2 پہلوانوں کی، ابھی کھیل ہو رہا ہے، اور ایک ہے کہ واقعتاً 2 پہلوان گلی کے نکر پر لڑنا شروع ہو جائیں، تو وہ حقیقت ہے، یہاں کھیل ہے۔ تو کھیل ہی ہوتا ہے، تماشا ہوتا ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ہے تو تماشا، یہ بات تو بہت واضح ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا ساری جو ہے وہ ملعون ہے، صرف اللہ کی یاد اس میں ایسی چیز ہے جو کسی کار آمد ہے، ورنہ یہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود فرمایا کہ ایک اعتبار، ایک صفت اس دنیا کی زندگی میں ایسی ہے کہ جو آخرت میں بھی نہیں ہے، ایک صفت ایسی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کے پاس ترقی کرنے کا بے شمار موقع ہے، بے پناہ۔ آخرت کی زندگی بنانے کا بے پناہ موقع ہے، جبکہ آخرت میں پہنچ جانے کے بعد وہ موقع ختم ہو جاتا ہے۔ نہ عالم ارواح میں آپ کچھ کر سکتے ہیں ترقی اپنے لیے، یعنی جو بندہ دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں وہ چاہے کہ میں عالم ارواح میں وہیں پہ بڑی سے بڑی جنت بنا لوں اپنی، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ قبر کے اندر چلا گیا، سانس آخری اس کا ختم ہو گیا، اب وہ چاہے کہ میں اب دوبارہ کچھ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ 10 دفعہ بھی چاہے کہ واپس چلا جاؤں، نہ، یہ تو ضابطہ کار ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہیں دنیا کی زندگی دی تھی، بنانے کے لیے دی تھی آخرت، لیکن تم نہیں بنا کے آئے، اب واپسی نہیں ہو سکتی۔ پیچھے مشرکین سے بھی یہ کہہ دیا گیا،
تو اس لیے مسلمان آدمی وہ ہے کہ جو اس دنیا کی حیثیت کو صحیح پہچان لیتا ہے. ایک طرف وہ یہ بھی پہچانتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، ایک طرف یہ بھی پہچانتا ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے، یعنی اس کو میں کچھ بنا سکتا ہوں. یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے کہ کھیل بنایا لیکن اس کھیل کے اندر حقیقت بھی رکھ دی، بشرطے کہ کوئی آدمی اس حقیقت تک پہنچ جائے. اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اس دنیا کے لمحات کو، زندگی کو غنیمت جاننا اور اس کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر جانا. کتنی قیمت ہے، کتنی قیمتی ہوگی کہ ایک سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے انسان کا، 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ، لیکن اس کی برکت سے جنت میں ایسا درخت لگتا ہے کہ کئی 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں کر سکتا. اور جنت کی زمین کتنی قیمتی ہے کہ ایک کوڑے کے برابر جگہ اس دنیا کے سارے آپ کے پلاٹوں سے، سوسائٹیوں سے اور جناب بینک بیلنس سب چیزوں سے بہتر ہے. تو یہ کہاں ہے؟ قیمت یہاں ہے. یعنی دیکھیں کوڑیوں کے بھاؤ، کوڑی کا پھر بھی سونے کے ساتھ کوئی جوڑ ہے. اگر کہا جائے کہ یہ ہیرا ہے، کوہ نور ہیرا ہے، اور آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ اس گلی سے 2 سنگریزے اٹھا کر لے آئیں، 2 وٹے اٹھا کر لے آئیں، تو اس وٹے میں اور کوہ نور میں پھر بھی کوئی جوڑ ہے. لیکن آخرت کی نعمت اور یہاں دنیا کی جو وقت ہے اس کے ساتھ تو کوئی جوڑ نہیں ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا انعام کہ اس نے ایسی چیز کو ایسا بنا دیا. یہ اسی کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. فعال لما یرید. ہم کہیں گے ہمیں تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہ تو اتنا بڑا درخت لگ جائے. تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے میں نے بنایا بس ہے، اب اس کو مانو، اس پر عمل کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہ جو آدمی سمجھدار وہ ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت جان لیتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا، میں نے کتنی دیر یہاں رہنا ہے اور مجھے آگے چل کر جانا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہی بتانے آتے تھے کہ اے انسانوں غفلت میں پڑ گئے ہو، تم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. ان الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. تم کہتے ہو کہ یہی دنیا ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. ایسا نہیں ہے. تم بہت کہیں دور کے مسافر ہو اور دور جانا ہے، دور سے آئے ہو، دور جانا ہے. یہ تو تھوڑی سی پڑاؤ ہے. الا ان الدنیا کمنزل راکب اناخ عشیا وهو فی الصبح راحل. کہ دنیا جو ہے یہ تو ایسے ہے جیسے پڑاؤ ہوتا ہے مسافر کا، کہیں رک جاتا ہے سستانے کے لیے، ٹھہر جاتا ہے کسی درخت کے نیچے. تو جتنا سا وہ وقت ہوتا ہے آخرت کے مقابلے میں اتنا تھوڑا وقت ہے دنیا. اس لیے اس کو قیمتی بنا، اور اس لحاظ سے بہت قیمتی ہے. جن لوگوں نے اس کی قدر پہچانی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ، ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ روٹی کی جگہ ستو پھانک رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے حساب لگایا، روٹی چبانے میں اور ستو پھانکنے میں جو وقت بچتا ہے اس میں 70 دفعہ میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. کیونکہ جب میں روٹی چبا رہا ہوں تو اس وقت میری زبان مشغول ہے، تو زبان کی نیکی نہیں کر سکتا میں. تو زبان اتنی دیر میری مشغول رہتی ہے تو اس میں میرا اتنا نقصان ہو رہا ہے. جیسے آج ہم ایک ایک منٹ اپنا تولتے ہیں نا پیسے کے ساتھ جوڑ کر، ویلیو پیسہ بنا دیتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک ایک منٹ قیمتی لگتا ہے اپنا. تو ان لوگوں نے جب حقیقت میں اس کی ویلیو پہچانی ہے، قدر پہچانی دنیا کی زندگی کی، تو انہیں پھر ایک لمحہ فضول وقت گزارنا، لا یعنی میں گزارنا، گناہ میں گزارنا یہ بہت مشکل لگتا تھا. وہی وہ لوگ تھے جو اس دنیا کی زندگی کو کما گئے. ایک اللہ والے جو ہیں کسی قبر کے پاس سے گزرے تو صاحب قبر نے ان سے کہا کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ تم جس جہان میں ہو وہاں عمل کر سکتے ہو، بدلہ نہیں دیکھ سکتے، اور ہم جس جہان میں پہنچ گئے وہاں ہم بدلہ دیکھ رہے ہیں، عمل نہیں کر سکتے. امتحان گاہ میں آپ پرچہ دیکھ سکتے ہیں، رزلٹ نہیں پتہ چلے گا آپ کو کیا ہو رہا ہے. جب رزلٹ پتہ چلا تو آپ پرچہ نہیں دے سکتے. ایک وقت میں دونوں کام نہیں ہوتے. لہذا دنیا کی زندگی کو غنیمت جانے. قبر میں انسان 100 سال بھی سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، 100 سال بھی سبحان اللہ پڑھتا رہے، کروڑوں دفعہ پڑھتا رہے، لیکن آج اس وقت اس لمحے ہمارے پاس جو موقع ہے وہ ایک سبحان اللہ اس کروڑ سبحان اللہ سے زیادہ ہے. تو اس لیے اور میں وللدار الآخرہ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. اے انسانوں سمجھو. یہ اتنی موٹی سی بات ہے، اتنی واضح سی بات ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے ہو تم.
وللدار الآخرہ، اس آخرت کے گھر کو بنانے کے لیے یہی تمہارے پاس ہے. اسی کھیل ہی ہے، لیکن اس کھیل کے اندر ہی حقیقت ہے. اس حقیقت کو تلاشو اور اپنی آخرت بنا لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.